اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قواعد کے سلسلے میں آج ہم جس حرکت کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے کھڑی حرکات. کھڑی حرکات. تو حرکات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، فتحہ، ضمہ، کسرہ، اور ان کی ادائیگی بھی ہم بہت اچھے سے سیکھ چکے ہیں کہ ان کو نہ بہت جلدی کہ جھٹکا محسوس ہو اور نہ بہت طویل کہ ایسا لگے کہ آپ اسے مد کی صورت میں، کھینچنے کی صورت میں ادا کر رہے ہیں. بہت زیادہ طویل نہیں کرنا ہے، صرف واضح کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایک الف کی مقدار ہم نے فتحہ، ضمہ اور کسرہ کو اچھے سے پڑھ کر مشق بھی کر چکے ہیں. اس کے بعد پھر ہم نے 2 حرکت یعنی کہ تنوین پڑھی. ٹھیک ہے، تنوین وہ بھی ماشاءاللہ ہم اچھے سے پڑھ کر آ چکے ہیں. اور تنوین جو ہے وہ غنہ کر کر پڑھی جاتی ہے، اور غنے کی مقدار بھی ہمیں اچھے سے معلوم ہے کہ غنے کی مقدار 1 الف کے برابر رکھنی ہے. تو ہم آج پڑھیں گے کھڑی حرکات کے بارے میں. کھڑی حرکت فتحہ، ضمہ، کسرہ. ٹھیک ہے، یہ تینوں نام کھڑی حرکات کے ہی ہیں. اور آپ یہ کہیں گے فتحہ، ضمہ، کسرہ جو ہیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور جو ہیں اس میں ہم نے کیوں شامل نہیں کیا. تو دیکھنا یہ کہ ان اعراب کو تھوڑا سا تبدیل کر کر کھڑی حرکات میں بدل دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور جب اس کی پوزیشن چینج کی ہے، اس کی ڈائریکشن چینج کی ہے تو اس کی ادائیگی میں بھی فرق آ گیا ہے. فتحہ ہم نے پڑھا جس کو لکھنے کا طریقہ تھوڑا سا آڑا، تھوڑا سا ہم نے دیکھا نا کہ ترچھا. ہم نے پڑھا زبر اور زیر بھی بالکل اسی طرح، اور پیش گول مڑا ہوا اوپر کی جانب. تو کھڑی حرکات میں کیا تبدیلی کی گئی ہے؟ کھڑی حرکات میں جب ہم زبر کو دیکھتے ہیں تو وہ آڑا نہیں ہوتا، وہ بالکل سیدھا الف کی طرح ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے کسرہ بھی آڑا بالکل نہیں ہوگا، وہ بھی الف کی طرح بالکل سیدھا. اور جب ہم ضمہ کی طرف آتے ہیں، پیش کی طرف، تو دیکھتے ہیں جو گول مڑا ہوا سرا پہلے تھا، مطلب اوپر کی جانب پہلے گول مڑا ہوا اور پھر نیچے آ گیا تھا سیدھا. ٹھیک ہے نا، حرف کے اوپر. تو کھڑی حرکات میں یہ صورتحال ہے کہ جو گول حصہ پہلے اوپر کی جانب تھا اب وہ نیچے کی جانب آ گیا. اسی کی نسبت سے ہم ان کو کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کہتے ہیں. عربک میں ان کو فتحہ، ضمہ اور کسرہ ہی کہا جاتا ہے. تو اب
شکل پہچان کر ادائیگی کرنی ہوتی ہے. مطلب اگر زبر ترچھا ہے تو اس کو کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا، اور اگر جو ہے اسٹریٹ فتحہ آ گیا ہے، کھڑا زبر آ گیا ہے جو الف کی طرح دکھتا ہے، تو اس کو ہم نے تھوڑا سا کھینچ کر ادا کرنا ہے، یعنی 2 الف کے برابر یا 2 حرکت کی برابر. 2 حرکت غنہ بالکل نہیں ہے، تنوین بالکل نہیں ہے. 2 حرکت کا مطلب 2 حرکت کا مطلب ایک حرکت ہم نے ادا کی کہ با زبر با. اب 2 حرکت مطلب جو با ہم نے پڑھا اس کو ہم نے ڈبل کر دیا. ٹھیک ہے، تو با کھڑا زبر با. ٹھیک ہے، با. اس طرح سے ہم نے اس کو طویل کر کے ادا کیا. اور اسی طرح سے ہم کھڑی زیر کی ادائیگی بھی کریں گے، جسے با کھڑی زیر بی بی، اور با الٹا پیش بو بو. تو آپ نے فرق دیکھا کہ فتحہ، ضمہ، کسرہ حرکات جو ہم پڑھ کے آ چکے ہیں اس میں ہم نے کھینچ کر ادائیگی نہیں کرنی تھی. لیکن جب ہم اسٹریٹ فتحہ کی طرف آتے ہیں، کھڑی حرکات کی طرف آتے ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کی ادائیگی کھینچ کر ادا کرنی ہے. ایک بار دوبارہ بتاتی ہوں. کھڑی حرکات کھینچ کر ادا کی جاتی ہیں، اور ان کے کھینچنے کا جو دورانیہ ہے، یعنی جتنی دیر یہ کھینچی جائیں گی، اس کی پیمائش کا طریقہ ہے 2 الف ادا کرنے کے برابر. جتنی دیر میں 2 الف کہے جائیں گے اتنی ہی دیر تک کوئی بھی کھڑی حرکات میں سے کوئی بھی حرکت آتی ہے تو ان کی ادائیگی کی جائے گی. جیسے مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں مالکی مالکی، تو واضح ہو رہا ہے کہ میم کے اوپر کھڑی حرکات کی ادائیگی کر رہے ہیں ہم، اور لام اور کاف کے نیچے کسرہ ہے حرکت، تو ہم نے اس کو طویل نہیں کیا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا وأحسن الدنیا والآخرہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.